السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی میڈیا آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال ہاشمی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ ویسے تو بہت سارے شعبوں کے اندر علماء کرام کام کر رہے ہیں، لیکن آج اس شعبے سے منسلک مولوی صاحب سے، عالم دین صاحب سے آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں، تو آپ دیکھ کر آپ پہچان چکے ہوں گے۔ تو آئیے ہم حضرت سے چلتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس شعبے سے کس وجہ سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بلال ہاشمی صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ جو وقت نکال کر میرے پاس تشریف لائے اور عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں جو بات ہے، بالخصوص کہ مولوی صرف مسجد تک محدود، لیکن اگر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو مولوی صرف علماء کرام، یہ صرف مسجدوں اور مدارس تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں علماء کرام اپنا کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے میرے حوالے سے سنا بھی ہوگا، دیکھ بھی لیا ہوگا، اور اسی طرح یہ تو ہمارا ایک کشمیر کا چھوٹا سا خطہ، جس کو جو آپ کی آنکھوں اور نظروں کے سامنے ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو علماء کرام فارغ ہو کر آ رہے ہیں، آج سے جو پہلے کا عرصہ تھا، چند سال پہلے اگر دیکھا جائے تو اس وقت علماء کرام جو پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ کرام تھے، تو وہ آ کر اس دین کے ساتھ ہی لگ جاتے تھے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہ لوگ، ہمارے محلے بستیوں میں علماء کی کمی تھی، اور جب علماء ہر گھر سے، ہر محلے سے اللہ نے علماء کرام، حفاظ کرام کو پیدا کر دیا، تو الحمدللہ ہر شعبہ ہے زندگی میں علماء کرام، حفاظ کرام آپ کو ملیں گے، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو۔ یہ راستہ، یہ منزل اور یہ جو میں نے اپنی زندگی کے لیے اس چیز کا جو انتخاب کیا ہے، جب میں دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اسی دوران میرے استاد المکرم جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اگر آپ کو اپنی مسجد میں، کسی مسجد میں آپ کو جھاڑو دینا مل جائے، صفائی کرنے کے حوالے سے جگہ مل جائے، تو آپ تحدیث بن نعمت کے طور پر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے، وہ دین کا کام لے کر اور اس کو دین سمجھ کر وہ کام کرنا ہے۔ وہ کام، استادوں کی وہ بات میرے ذہن میں تھی، اور ہمارے دوسرے جو جلالین شریفین کے استاد مکرم تھے، ان کی بات مجھے جو پسند آئی تھی، انہوں نے اپنی جو وقت گزارا ہے طالب علمی کے بعد، جو اساتذہ کی لائن پہ آئے، انہوں نے ایک دو باتیں جو کہی تھیں، جو میں نے اپنے کانوں کے پلے باندھی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا، جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں، وہاں جا کر لوگوں کی جیب کی طرف آپ کی نظر کم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم استاد المکرم جناب حضرت مولانا خورشید انور صاحب، وہ ان کی حیات طیبہ میں جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ بالخصوص مجھے دو تین باتوں کا حکم کرتے تھے
ایک تو استادوں کا حکم یہ تھا کہ آپ نے اپنے مقام پہ رہنا ہے، اور دوسری وہی جو ان استادوں کی بات تھی کہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر کم رکھنی ہے۔ یہ جب دو باتیں، دو استادوں کی بات میرے ذہن میں آئی تو اللہ کا شکر تھا کہ میں نے یہ کام طالب علمی دور میں ہی سیکھ لیا تھا۔ جب فارغ ہو کر آیا اپنے مقام پر تو طالب علمی دور میں بہت سارے آدمی خیالات ذہن میں رکھتا ہے، ان میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو علاقے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن جب یہاں پر آ کر عوام کی اور لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کی بالکل مختلف ہوتی ہے، برعکس ہوتی ہے۔ اگر وہی سوچ لے کر آدمی جب اپنے مقام پر کام کرنے کے لیے اٹھے گا تو پھر شاید وہ اس طرح کام نہ کر سکے۔ یہ ہمارے دیہات کے علاقے ہیں، یہاں پر پاکستان کی طرح کشمیر یا کیا نام ہے کراچی کی طرح کا ماحول نہیں ہے۔ یہاں پر بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی جیبوں سے لگا کر پھر جا کر دین کا کام ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جب یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں میں، اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں، تو ایک صحابی رسول کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جب ان کے کانوں پر وہ لوہے کو فل گرم کیا، لال ہو جاتا ہے۔ لال ہونے کے بعد وہ لوہا اتنا لال ہے کہ اب اس کے اوپر ضرب لگا کر اس کو سیدھا کیا جائے گا، لیکن مؤذن کی اذان اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ وہ صحابی رسول نے وہ بدان اپنے اوپر رکھا ہوا تھا، پیچھے لے کر گئے، اللہ اکبر کی صدا آئی، انہوں نے بجائے بدان کو لوہے پر مارنے کے سیدھا وہ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام اپنی تجارت کا کام بھی کرتے تھے، دینداری بھی، جو ہم تک دین پہنچا ہے انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور صحابہ کرام نے تجارت کے معاملات میں جہاں تک کہ لوہے کو سیدھا کرنے کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں آ رہا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں شعبہ ہے زندگی گزارنے کے لیے جو بھی آدمی جس منزل میں جس کام میں لگا رہے، وہ کام میں ممانعت نہیں ہے، کام آدمی کو کرنا چاہیے، ہر قسم کا کام جو ذریعہ معاش کے طور پر جو حلال ہو، جائز ہو، وہ کام کرے، اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا رہے۔ جب آدمی اپنی مالی طور پر، معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر معاشی طور پر آدمی کمزور ہے تو حق بات بھی کہے گا، لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں جتنے بھی جو حضرات سن رہے ہیں ان سے التماس یہی کروں گا، بالخصوص ہمارے اداروں میں پڑھنے والے طالب علم حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے طالب علمی دور میں وہ ایسے کوئی کام، ایسے کوئی فن سیکھ لیں جس کی وجہ سے کل جب وہ اپنے علاقے میں اپنے مقام پر جائیں تو ان کو کام کرتے ہوئے کوئی دشواری محسوس نہ ہو، کیونکہ طالب علمی دور میں آدمی بہت ساری چیزیں سوچتا ہے، لیکن مقام پر آ کر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے، اور پھر وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو ویسے ہی مقدر میں ہے، جو انسان کو جتنی ملنی ہے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ان کے پاس فن ہوگا، ہنر ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ جب وہ ان کی معاشی حالت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کو عبادت کرتے ہوئے، باقی دینداری کے معاملات کرتے ہوئے، دینداری چلاتے ہوئے اسے آسانی ہوگی۔ اگر وہ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری مسائل کھڑے ہوں گے، شاید وہ جو اپنی ذہن میں بہت ساری منزلیں بنا کر آیا ہے وہ شاید ان منزلوں میں اس کے لیے پہنچنا بہت دشوار ہو۔ میں اسی پر
इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहब कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे, और आप अपनी इस दुकान का एड्रेस भी हमारे नाज़रीन को बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ पर इस शोबा हाई ज़िंदगी से तल्लुक़ रखते हुए 2013 में मेरी कराची से शेख सलीमुल्लाह खान साहब से फ़राग़त हुई है। उसके बाद 2013 से लेकर जब मकाम पर आया, 14 से लेकर आज तक मेरा काम यही है। और मेरी जो दुकान का पहले जो नाम था वो तो कुछ और था, लेकिन अब मैंने जो इस दुकान का नाम रखा है खुद्दाम सहाबा टेलर, ये मेरी दुकान का नाम है। और एड्रेस मेरा यही रंगला मेन रंगला है, और सिद्दीक़ अकबर चौक कश्मीरी बाज़ार रंगला, ये दुकान के साथ ये मेरा एड्रेस है, खुद्दाम सहाबा टेलर, आमन नियाज़ खान। नाज़रीन, आपने सुना कि ये इस शोबे से मुंसलिक हैं, और सिर्फ एक आलिम दीन ही नहीं बल्कि मस्जिद के इमाम भी हैं। तो आजकल जो कारोबारी हज़रात होते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि हम दिन भर काम की वजह से थके हुए होते हैं और हम नमाज़ पढ़ने में हमसे सुस्ती हो जाती है। तो उनके लिए लम्हा फ़िक्री या एक पैगाम है कि ये दिन भर काम करते हैं और 5 वक्त में लोगों को नमाज़ें भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और उमूमी तौर पर हमारे इस चैनल के ज़रिए लोगों को आप पैगाम देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आदमी अगर दीन की सोच रख कर जब आदमी आगे बढ़ेगा, अल्लाह दुनिया भी देते हैं और दीन का काम भी अल्लाह खुद ब खुद लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस इलाके में, मेरे इस बाज़ार में जितने भी जो टेलर हज़रात हैं, उन सब से अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक जब महीना आता है, इसमें बाकी जो टेलर हज़रात हैं, जो दर्जी हज़रात हैं, उनका शायद किसी का रोज़ा भी मिस हो जाता है, उनकी तरावी भी नहीं होती है, उनकी नमाज भी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें रब का जितना भी मैं शुक्र अदा करूं, 5 वक्त की नमाज की इमामत भी करवानी पड़ती है, और तरावी भी चलती है, और रोज़ा भी पूरे दिन रोज़ा भी रखते हैं, और ये तमाम काम साथ साथ चलते रहते हैं। इस नमाज की वजह से, इस रोज़े की वजह से, इस तरावी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तकरीबन मुझे 8-9 साल हो चुके हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे आज तक कभी रुसवाई नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बाकियों से ज़्यादा भी करता हूँ, और साथ साथ ये भी होता है कि मेरा काम वो जो तारीख दी होती है हमने, उस वक्त तक ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह की मदद और नुसरत होती है मेरे साथ। बाकी दर्जियों का काम शायद रुक भी जाता है, रह भी जाते हैं, उन्हें ईद के मौके पर बहुत सारे लोगों की सुननी भी पड़ती है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसे ही कोई ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ी। ये सिर्फ़ और सिर्फ बरकत किसकी है? दीन की है। ये दीन के साथ लगे हुए, उसकी वजह से ये मैं इस मंजिल तक पहुंच जाता हूँ। अपने जो काम का जो टारगेट होता है, जो लोगों को तारीख दी होती है, उस तक मैं पहुंच जाता हूँ। ये सिर्फ दीन की वजह से है। और बिलखुसूस जो आपने सवाल किया कि हमारे नाज़रीन जो ताजिर हजरात हैं और जो दीनदार लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी के दिल में, आदमी की सोच में ये हो कि मैंने दीन का काम करना है, तो फिर वो आदमी खुद ब खुद अल्लाह से मदद मांगते हुए अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद निकालते हैं। अगर आदमी के दिल में ये ख्वाहिश हो, क्योंकि इसी बाज़ार में बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जो जिस तरह आपने कहा इस तरह वो भी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जो अल्लाह ने इसके साथ जोड़ा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और इस हवाले से मैं जो बाकी ताजिर हजरात हैं जो दीन के साथ नहीं भी हैं, सिर्फ तजारत ही कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई नमाज पढ़ना ये भी कोई दुश्वारी नहीं है, या कोई दीन के और मामलात में चलना उनके लिए और कोई दुश्वारी नहीं है। 5 वक्त की नमाज की इमामत इतना मुश्किल काम है कि यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आदमी को हर नमाज में हाज़िरी देनी होती है, और बहुत सारे लोगों की सुननी भी पड़ती है। ये इमामत का मसला जो है, इसमें बहुत दुश्वारियाँ आती हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी वक़्त में पहुँच जाते हैं। कभी कमी कोताही तो हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का रब का शुक्र है कि इस निज़ाम में चलते रहते हैं। तो आखिर में दिन आप इनकी गुफ्तगू सुन ली और इनके दुकान का एड्रेस भी सुन लिया, तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।